صلی علی سیدنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سرکار کی ساری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا خاتم النبیین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج یکم شعبان المعظم ہے اور ماہ رمضان بھی قریب سے قریب تر چلا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کو بھی بڑی نسبتیں حاصل ہیں، شب برات کی نسبت بھی حاصل ہے، اور جو سب سے بڑی نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور کل 2 شعبان المعظم ہوگی، تو کل امام الائمہ سراج الامہ حضرت حضور سیدنا حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی منقبت لکھی، آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے مولا امام اعظم ابو، اور زمانے بھر نے بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ کوئی تمہارے جیسا امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی تمہارے جیسا امام اعظم ابو حنیفہ، کہ تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے ہوتے مشرک، کہ تیری تقلید شرک ہوتی تو محدثی سارے ہوتے مشرک۔ بخاری مسلم و ابن ماجہ امام اعظم ابو
ہم حنفی ہیں تو محبت سے کہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اور نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تجھ سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا ہے تم سا امام اعظم ابو، اور کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر پہ آرا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم امام الامہ سراج الامہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 2 شعبان المعظم کو ہے۔ امت مسلمہ کو فقہ کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنے میں جس ہستی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ امام اعظم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کا شاگرد ہو، جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے صحابہ کے صحبت میں رہے، ان کی شاگردی کی، اور پھر دین کی اتنی خدمت کی کہ مسائل شرعیہ کے اصول بنا کر اس امت کو عطا کیے۔ جو بھی فقہ کی تعلیم حاصل کرے گا وہ قیامت تک کے لیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے حاصل کرے گا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جو اہل ذکر ہیں، علم والے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو، ان کے پاس جایا کرو جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ ان کا نام، آپ کا نام فقہ میں بہت بڑا ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے قول کا اعتبار کرنا یا اس کا مقلد بن جانا، اسی کا نام فقہ ہے۔ کسی ایک شخص، کسی ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرنا، اس کو دین کا علم زیادہ ہے، جو یہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں نا، ہر بندے کے پاس نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنا ذہن ہے، نہ اتنی عقل ہے، ہر بندے کے پاس یہ اللہ جس کو عطا کر دے۔ اگر تو آپ کے پاس ہے تو پھر محنت کریں۔ قرآن کسی کے پاس اتنا علم ہی نہیں، درس قرآن سننے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر قرآن پڑھے، پھر تفاسیر پڑھے، پھر احادیث پڑھے، پھر صحابہ کرام کی رائے پڑھے، اہل بیت کا موقف پڑھے، وہ سارا کچھ پڑھ کے پھر جو چیز سامنے آئے اس میں سے مسائل نکال کر وہ سامنے رکھے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مقلد ہونا یہ کیوں ضروری ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات بڑی غور سے سنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، جب تو جائے گا تو وہاں لوگ ہوں گے، آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، فلاں بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے اور حدیث کے علاوہ نا بات ہی نہیں کرتا، اور آج کل تو اللہ رحم کرے بڑے فرقے آ گئے، کچھ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث کو بھی معاذ اللہ نہیں مانتے، اور کچھ کہتے ہیں جو پھر بندے ہمارے بڑی جلدی شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح بڑے بڑے بغیرت بیٹھے ہوئے نا نیٹ پہ بکواس کرنے کے لیے، تو وہ اس طرح بندے کو اس طریقے سے یعنی کہ بات کرتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت بھی جانتا ہو نا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بھی یہی کہہ رہے یار بندہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ ہی غلط ہے اس سے تو قرآن بھی نہیں سننا چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، یا ایک اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے،
تو کوئی غیر لوگ آئے غیر مذہب کے، تو کہنے لگے ہم آپ کو نا اپنا عقیدہ سنانا چاہتے ہیں، ہم کچھ بات سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تم سے نہیں سنتا۔ کہا نہیں ہم قرآن سنائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے قرآن بھی نہیں سنتا۔ تو وہ چلے گئے۔ شاگردوں نے کہا حضور وہ تو قرآن سنا رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن ہی، وہ بھی قرآن ہی پڑھ دیں، سن لیا کریں۔ اور نہیں بھئی جیڑا خود ہی بندے دا پتر نہیں، وہ جس طرح کل پرسوں وہ ایک چرسی صفائی کرنے لگا وہ ادھر تو لیٹرین کے اندر بیٹھ کے نعتیں پڑھ رہا تھا، اور اس بدبخت کو کیا پتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی ہے کہ جہاں مرضی گند ہو، جہاں مرضی جو مرضی گندے بندے سے بھی آپ سننا شروع ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی بات سن کر آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو پھر چلو سن لیں، لیکن ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں سننی بھی نہیں چاہیے۔ تو شاگردوں نے کہا حضور آپ ان کی بات سن لیتے، وہ قرآن ہی تو انہوں نے پڑھنا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ان سے قرآن بھی نہیں سنتا۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ قرآن پڑھتے پھر اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے اور میرے دل میں اتر جاتا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا نا۔ تو اس لیے ایسے بندوں کی باتیں بھی نہیں سننی چاہیے کہ ہمارے علماء نہیں، ان کے بیانات نہیں پڑھے، ان کی باتیں نہیں پڑھے، اللہ والوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ جو ترجمے ہیں تفسیریں ہیں ہمارے علماء کی ہیں وہ آپ پڑھیں، ہاں اپنوں کی پڑھیں ہیں، غیروں کی طرف کیوں جاتے؟ ہر کام ہی الٹا ہے۔ لوگ باپ سے محبت نہیں کرتے، باپ کو دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں، اور بوڑھے بندے کو اندر لا کے کہتے ہیں بابا جی دعا تو کریں۔ بھی جس سے دعا کروانی اس کو تو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا۔ اور یہی حال ہمارا مساجد میں ہے، اپنا امام آئے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھی تسی کھڑے ہو جاؤ پھر ایویں مسئلہ بن جائے، غیر آ جائے تو ایویں جناب شروع ہو جائیں گے۔ اپنے پیر کو پوچھتے نہیں، کوئی غیر آ جائے تو سارے ہوتے پیچھے پیچھے۔ اور اللہ کے بندو اپنوں کو تو پہلے پوچھو۔ تو اس لیے عجیب معاملات، اپنے باپ کی عزت نہیں کرنی، اپنے بھائی کو پوچھنا نہیں، تو نویں نویں باہر بھائی بنائے ہوئے نہیں یار ویسے تو میرا سکا پائی ہے، اونی محبت میرا سکا پرا نہیں کرتا جنی تو کرنا۔ عجیب بات، تو نے کبھی اپنے بھائی سے اتنی محبت کی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے بات یہ ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی باتیں بھی نہ سنو، ایسے لوگوں کی باتیں سنو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے باہر ہم جاتے ہی نہیں ہیں جناب۔ اب میری بات سنیں کہ یہ حدیث ہمیں امام بخاری کون ہے؟ ایک بندے ہی ہے نا اللہ کے۔ تو حدیث کا ہم اعتبار کس پہ کرتے ہیں؟ امام بخاری پہ۔ تو حدیث یہاں تو کوئی کہے نا مجھے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو پھر تو چلو بندہ مان لے۔ اور پھر کمال دیکھیں، امام بخاری خود مقلد ہے امام شافعی کے، ہاں وہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، تو کمال ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نہ کسی کا مقلد ہونا، تقلید کرنا یہ ضروری ہے۔ تو امام بخاری پہ ہم اعتبار اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے تابعین سے جو ہے یہ سارے معاملات لیے، حدیث پاک لی جہاں سے ملی۔ تو اس لیے حدیث پاک اس بات کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اگر تم جاؤ گے وہاں تو لوگ تم سے مسائل پوچھیں گے۔ تو دیکھیں نا مسائل تو یہ ہوتے ہیں نا، کوئی یہ تو تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو اللہ جسے عطا کر دے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے آپ پوچھے جا کے۔ اب اس طرح نہیں ہوتا کہ میں نے گاڑی سیکھنی ہے، آپ نے گاڑی سیکھنی ہے، آپ کہیں یار مجھے دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے فلاں رنگ کی گاڑی ہو، فلاں نمبر ہو، فلاں ڈرائیور ہو، اس سے سیکھو۔ حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ نا، کتنے پہیوں والی ہو، کون سی ہو، اس کا ماڈل کون سا ہو، پھر میں کس کلر کی ہو، کس سے سیکھوں، کیسے سیکھوں۔ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ یہ تو فرمایا کہ جو جن کو اللہ یہ علم عطا کرتا ہے، جس کو اپنا عطا کر دیتا ہے، وہ پھر اس سے مسائل نکالتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اگر تم وہاں پر جاؤ گے، لوگ اپنے مسائل لے کے آئیں گے تو تم مسائل ان کو بتاؤ گے تو کہاں سے بتاؤ گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ان کو بتاؤں گا قرآن سے، میں قرآن سے بتاؤں گا۔ اب حضور علیہ السلام کے لفظ سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے قرآن سے نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا معاذ بن جبل اگر تجھے قرآن سے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سے نہ ملے پھر میں آپ کی حدیث کو سامنے رکھوں گا، آپ کی حدیث کو۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندہ آ گیا کہنے لگا حضور آپ امام اعظم کو بڑا مانتے ہیں، فرمایا پھر تجھے کیا تکلیف ہے
کہنے لگا آپ اس طرح کریں کہ امام اعظم کو نہ مانیں۔ فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا میں تجھ جیسے بیوقوف کی مان کے اماموں کے امام کی نہ مانوں؟ فرمایا بہتر نہیں ہے کہ تیری نہ مانوں امام اعظم کی مان لوں؟ تو اس لیے کہا کہ کسی کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ تو کہا کہ اگر قرآن سے تجھے نہ ملا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث سے دیکھوں گا۔ فرمایا اگر حدیث سے تجھے نہ ملا، یہ نہیں فرمایا کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لفظ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے حدیث سے نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ پھر میں قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے پیش کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست رحمت حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ رکھا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس طرح کرے گا تو اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قرآن میں ہر بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہر ایک کے نصیبے کی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے نا، میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں کہاں پڑھی ہے، اور قرآن بتا دیتا ہے کہ وہاں پڑھی ہے۔ تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ جسے یہ برکتیں عطا فرما دے، اللہ یہ جسے علم عطا فرما دے۔ تو کیسی بات ہے کہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہیں، اور یہ ہر بات دیکھو نا، یہ محدثین وہ ہیں، امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، یہ سارے یہ محدثین ہیں، انہوں نے حدیثیں جمع کی، انہوں نے حدیثیں جمع کی۔ وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہوتے تھے کہ جو پنسار ہوتا ہے نا، پنساری، اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانی جڑی بوٹی ہے، یہ فلانی بوٹی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس بوٹی کو اس بوٹی کے ساتھ ملاؤ تو یہ نسخہ بنتا ہے۔ تو کہا یہ کون جانتا ہے؟ فرمایا یہ حکیم جانتا ہے، یہ حکیم جانتا ہے کہ فلاں بوٹی کو فلاں بوٹی سے ملائیں تو اس کے لیے شفا بنتی ہے۔ تو فرمایا یہ محدثین حدیثیں جمع کرنے والے ہیں۔ اگر مسائل پوچھنے ہو تو جو مسائل میں اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھو گے، سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے، پھر امام شافعی سے پوچھو گے، پھر امام مالک سے پوچھو گے، پھر حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھو گے، کیونکہ یہ اسپیشلسٹ ہیں فقہ کے، یہ دین کے، یہ علوم شرعیہ کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں۔ تو فرمایا ان سے تم پوچھو گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے قرآن سے نہ ملا، حدیث سے نہ ملا، تو میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے پیش کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کریم جو ہے تجھے بڑا برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا، ہر بندے کے وس کی یہ بات نہیں، یہ اللہ جسے عطا فرما دے۔ آئے ہائے، وہ بابا فرید کے پاس ایک بندہ چلے گیا، کہنے لگا بابا جی بخار نہیں لاتا، بخار بڑا پرانا اترتا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس پھونک ماری، بخار اتر گیا۔ وہ کیا موجیں لا گیا، انہیں پنڈ جا کے اعلان کرتا آ جاؤ بھائی، جنوں جنوں پرانا بخار ہے سارے ہی آ جاؤ۔ انہیں اپنا ایک جناب آستانہ کھول لیا، اس نے اعلان کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، دور دور سے لوگ آئے، او پڑھ پڑھ کے سورت اخلاص پھونکا مارے، رام کوئی نہ آئے۔ بس پھر لا لیاں جتیاں لوکاں نے، او پھینٹی لائی کہ یار ایک بندے نو تے آرام ہونا چاہیے نا، ایک بندے نو تے کسے نو بھی شفا نہیں، تو ویلا ہی بنا کے بہ گئے۔ او بابا پھینٹی کھا کے تے بابا فرید کو چلا گیا، کہنے لگا حضور یہ سورت اخلاص ایک ہے کہ دو ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں خیر ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی ہے۔ کہا لگتا آپ کوئی اور والی پڑھتے، میں تے پڑھ آپ نے ایک دفعہ پڑھی، دم کیا، آرام آ گیا، میں نے کوئی 1000 مرتبہ پڑھ کے پھونکے ماری، آرام نہیں آیا۔ فرمایا صورت اخلاص ایک ہے مگر اخلاص سے پڑھ، مگر زبان تو فرید والی ہونی چاہیے نا۔ فرمایا یہ میری زبان ہے نا، تو یہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تو روز ہی فلمیں کراتا ہے، تو روز ہی گولیاں چلاتا ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، تو روز گپ شپ کے نام پہ کئی غیبتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا میں نے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دل نہیں دکھایا، اور اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ پھر قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ اور کرم فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے قرآن کا نور آ جاتا۔ اچھا لوگ اصل میں نا قسمیں کھاتے تھے، پہلے لوگ نا عجیب و غریب قسمیں کھا لیتے تھے، پھر ان کو حل کرنا یہ علماء کا کام تھا، بڑی مشکل ہو جاتی۔ ایک بندے نے امام قسم کھا لی، کہنے لگا جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں ایسا کام کروں گا جو اس وقت پوری ایسی عبادت کروں گا جو پوری روح زمین پر اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اب اس بندے کا نا کام ہو،
اب وہ علماء کے پاس گیا، کہنے لگا جی میں نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ میں ایسی عبادت اکیلا کروں گا جو اس وقت کوئی بھی نہ کر رہا. اب نماز پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا، نفل پڑھے گا تو کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، اذان دے گا تو ساری کائنات میں اذانیں چلتی ہیں، کوئی نہ کوئی دے رہا ہوگا، درود پڑھے گا تو درود تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں حضور کے غلام. تو کہا کیا کروں؟ وہ چلے گئے امام حضور غوث اعظم کے پاس، کہنے لگا حضور میں نے قسم کھائی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو روئے زمین پر اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو. اب میرا کام ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے خانے کعبے چلا جائے. کعبہ تو ایک ہی ہے نا ساری دنیا میں. تو فرمایا لوگوں کی منتیں کر، 1 منٹ کے لیے طواف روک دے، اکیلے ایک طواف کا چکر لگا دے، تیری یہ بھی قسم پوری ہو جائے گی. تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے نا، یہ تو اللہ جسے ذہانت عطا فرما دے، یہ قرآن میں جسے فقاہت عطا فرما دے، اس میں حسد بھی کوئی بات نہیں، یہ اللہ جسے چاہے عطا کر دے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ باتیں، اب ان کا زمانہ تھا نا امام اعظم ابو حنیفہ کا، کسی اور بزرگ کے بارے میں بھی لکھا ہے لیکن ان کا زیادہ معتبر ہے. تو فرماتے ہیں امام اعظم کا زمانہ تھا، اس وقت کے بادشاہ نے یہ قسم کھا کے نہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاقیں. اب وہ اس کی بیوی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اگر طلاق ہوتی تو معاملات بڑھ جاتے اور جنگ شروع ہو جاتی. اب لوگ علماء اکٹھے ہو گئے، اب وہ بھی علماء ہی تھے، اچھے تھے، سونے تھے، چنگے تھے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. سارے اکٹھے ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہنے لگے جی ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ نے قسم کھائی تھی کہ اگر اپنی بیوی سے کہا تو قرآن اگر تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا چاند سے، پھر تجھے 3 طلاقیں. تو اب تو کہیں قرآن میں واضح تو نہیں نا لکھا ہوا کہ زیادہ خوبصورت ہے عورت، تو کہا کہ چاند سے. اب قرآن میں بالکل واضح لفظ تو نہیں ہے نا، جس طرح لوگ کہتے ہیں میں قرآن سے نکال کے دکھاؤ، نکالنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ جسے عطا کرے. تو آپ نے فرمایا اچھا اتنا کو مسئلہ ہے تو پریشان کیوں رہے؟ فرمایا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ فرمایا رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو فرمایا انسان سب سے زیادہ سونا ہے، تو چاند سے بھی زیادہ سونا، لہذا طلاق نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ فقاہت ہے، یہ اللہ جس کو عطا فرما دے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم اصل میں کہتے ہیں کہ ہر بندہ نا یہ جو ہوتے ہیں نا عارفان مولا، یہ کسی کام کے نہیں ہوتے. تھوڑا سا یہ بھی کام آتا ہے مجھے، تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی آتا ہے، تھوڑا نہیں، کام ایک آنا چاہیے، چج کا آنا چاہیے نا. تو اس لیے اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. 5 وقت کی امامت کرواتے تھے، قرآن اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ کمال ہو جاتی، لوگوں کے دل بدل جاتے. لیکن جب تراویح کی باری آتی حضرت ابی بن کعب کو کھڑا کرتے تھے، جب قرات سننے کی باری آتی حضرت ابو سعید خدری کو کھڑا کرتے تھے، جب قرات سننے کی باری آتی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کرتے تھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اور کتنی محبت تھی نا، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا نا تو آپ فرماتے تھے حضرت مولا علی سے جا کے پوچھو، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو اس لیے یہ ان کی آپس میں محبت تھی. آپ کے زمانے میں نا مولا علی کا زمانہ تھا، ایک دائی تھی، تو اس نے وہ جھونپڑی بنائی تھی، اس میں بچے ولادت ہوتی تھی. اماں ذرا بوڑھی بھی تھی، اس وقت کوئی لائٹنگ کا انتظام بھی نہیں تھا. تو 2 کیس آ گئے اور دونوں کے ہاں اولادیں ہوئی، ایک کے ہاں بیٹی ہوئی، ایک کے ہاں بیٹا ہوا. رات کا وقت تھا، لائٹیں نہیں تھی، دیے بھی کوئی خاص نہیں تھے. اب صبح اجالا ہوا نا، دائی بھول گئی کس کے ہاں بیٹی ہوئی کس کے ہاں بیٹا ہوا. اب وہ دونوں عورتیں شروع کرنے لگی اب پتر میرا ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹی کوئی لے نا. اب پریشان ہو گئے، حالات یہاں تک پہنچ کے وہ تلواریں نکال کے لے آئے. کہنے لگے وہ سارے دونوں کہن میرا بیٹا ہے، دوسری بی بی کہے میرا بیٹا ہے، بیٹی کو کوئی اٹھائی نہ، دونوں کہن میرا ہی بیٹا ہے. وہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی، لوگوں نے کہا لڑتے کیوں ہو، جب مولا علی موجود ہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے؟ مشکل کشا علی شیر علی مشکل کشا علی شیر خدا،
میں منگتا ہاں عہد دردا میرا سرالی شیر خدا علی مشکل کشا۔ مولا علی کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا علی ایک پریشانی ہے بہت بڑی، مسئلہ حل فرما دیں۔ پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا جی حضور اس طرح رات کو 2 کیس آئے تو دونوں کے ہاں اولادیں ہوئی، ایک کے گھر میں بچہ ہوا ہے، ایک کے گھر میں بچی ہوئی ہے۔ اب دونوں تیار ہی نہیں ہے کہ میری بچی، دونوں کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، تو آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا لو تم تو اس طرح پریشان آئے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فرمایا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ کہا کہاں سے کرو گے؟ مولا علی نے فرمایا قرآن سے کروں گا۔ کہا یا علی قرآن سے؟ فرمایا ہاں قرآن سے۔ فرمایا اس طرح کرو کہ دونوں بیویوں کا دودھ ایک مقدار میں نکال کے لاؤ اور ان کو ترازو پہ رکھو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی کا ہوگا۔ کہا یہ قرآن سے کیسے بتایا؟ فرمایا رب نے نہیں فرمایا بیٹے کے 2 حصے ہیں بیٹی کا 1 حصہ ہے؟ تو اللہ جسے بیٹا عطا کرتا ہے اس کا دودھ وزنی ہو جاتا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ مولا علی یہ قرآن سے ہر بندہ تو نہیں نا بتا سکتا، علی تو علی ہے نا پھر۔ تو اس لیے یہ اللہ جس کو عطا کر دے، تو اس لیے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل میں صحابہ کرام کے زمانے یہ مسائل نہیں تھے نا، وہ ہماری طرح تشہد میں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ تھوڑی پڑھ لیتے تھے، وہ رکوع کی جگہ کچھ اور تھوڑا کرتے تھے۔ یہ تو اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے اور مسئلہ بھی پوچھ لیتے۔ اب وہ آگے جب تبع تابعین کا زمانہ آیا پھر لوگوں کو مسائل بنے کہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو پھر نماز ہوگی کہ نہیں، اور اگر رکوع کی تسبیحات بھول جائیں تو کیا کریں، سجدے کی تسبیحات بھول جائیں تو کیا کریں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ مسائل عطا فرمائے۔ آئے ہائے، آپ نے فرمایا قیام کرنا یہ فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے۔ فرمایا رکوع میں تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے، کبھی نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، مطلب اگر بھول کے جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی، بھول بھی جاؤ تو کوئی بات، رکوع والی سجدے میں پڑھ لو، سجدے والی رکوع میں پڑھ لو تو مسئلہ کوئی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ طریقے جب آئے تو پھر آپ نے یہ مسائل بتائے، تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کا ایسا ذخیرہ دیا ہے جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے زاد راہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے، آپ کے والد گرامی تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر تھے۔ تو امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت ہے اور آپ کا لقب امام اعظم ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے دین مصطفیٰ کو زندہ بھی کیا، اس لیے بھی ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور اماموں کے امام ہیں اس لیے امام اعظم کہتے ہیں۔ آپ یہ کچھ لوگوں کو ہم بتائیں نا یہ فلاں اس طرح مسئلہ ہے تو وہ نا بڑی جلدی نا حرم شریف کی مثال دیتے ہیں، اچھا پتہ بھی نہ ہوتے ہمیں بکواس کر دیتے ہیں۔ ایک بندے کو ہم نے کہا بھی تم ہاتھ یہاں نیچے زیر ناف باندھا کرو، کول میں عبد الرحمان سدیس نو دیکھیا او تے ایتھے باندھا جتھے بڑیاں باندھیاں، تم تو مرد ہو نیچے باندھو، کہنے لگا اتھے باندھا۔ میں کہا تو سب تو بڑی بکواس کر رہے ہیں، ابھی نیٹ سے نکال کے دیکھ لو، وہ یہاں پہ نہیں بنتا، وہ یہاں پہ باندھتا ہے، پیٹ کے اوپر باندھتا ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ پیٹ کے اوپر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں، فرمایا کہ تم نیچے باندھا کرو، زیر ناف باندھا کرو۔ وہ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں نا ایک مراسی مسجد میں آ گیا تو اس نے دیکھا ایک نے ایسے کیا تو ادھر باندھ لیے، ایک نے ایسے کیا تو ادھر باندھ لیے، ایک نے ایسے کیا ادھر باندھ لیے، اس نے ایسے کیا ایک نے چھوڑ ہی دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار یہ جگہ بچی کوئی نہیں، میں کہاں باندھوں؟ اس نے کہا اچھا اس نے ایسے کیا تو ادھر ہی باندھ۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جگہ کا تو بات یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے، تو اس لیے ایسے ہی مثالیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، کعبے میں تو یہ ہو رہا ہے، اگر کعبے کی بات کرتے ہو تو وہاں تو اور بھی بڑی کرتوتیں ہوتی ہیں اور وہاں اچھے کام بھی بڑے ہوتے ہیں جو تم میں ایک بھی نہیں پایا جاتا، تو ساری باتیں کیا کرو نا، کسی ایک کے ہو کے رہو۔
کسی ایک کے مقلد بنو۔ وہاں جو لوگ ہیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ والے بدبخت نہیں ہیں جو پاکستان میں زہریلے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ وہاں پر اتنے زہریلے نہیں ہیں، ہے وہ بھی بیچ میں سے بدبختی، لیکن اتنے نہیں جتنے پاکستانی بے ایمان ہیں، غیر مقلد ہیں۔ تو اس لیے آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں، باب حضرت بلال سے اندر ہوں تو آپ کا پتہ نہیں، لیکن سامنے جائیں تو چاروں اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے، پھر امام مالک کا لکھا ہے، پھر امام شافعی کا لکھا ہے، پھر امام احمد بن حنبل کا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو سعودیہ والے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، وہ آج بھی ان کے مقلد ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے والے یہاں جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ کرونا سے زیادہ خطرناک جراثیم ہیں۔ تو ان سے آپ بچ کے رہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے سلام بھی نہ لیا کریں، اس لیے ذرا قریب سے گزریں تو دور ہو کے گزریں، ان کے وائرس بڑے خطرناک ہیں۔ ہاں تو اس لیے درود شریف کا جو ماسک ہے وہ پہن کے رکھیں، ایسے بے ایمانوں کے قریب بھی نہ جایا کریں۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت جس کو عطا کر دے، تو آپ بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے، آپ فرماتے ہیں، مختصر تعارف کروا رہا ہوں کہ ہمارے امام کی شان کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ آپ تاجر کے بیٹے تھے، باپ دنیا سے چلا گیا، چھوٹی عمر میں تجارت کرنے لگے۔ آپ فرماتے چھوٹی سی عمر تھی، میں گلی سے گزرتا نا تو میرے گھر کی گلی میں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ تھا، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، سبحان اللہ کہیں یار، آپ کے استاد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں گلی سے گزرتا تو میرا دل بڑا کرتا پڑھنے کو، دل کرتا کہ یار میں بھی دین کا علم پڑھوں، ہمارے بچے تو سکول کے قریب سے نہیں نہ گزرتے، تو کہتے مدرسے کے قریب سے گزرتا تو روز مجھے امام حماد دیکھتے۔ فرماتے ایک دن باہر آ گئے، کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تجھ سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے، تیرا چہرہ مجھے بتاتا ہے کہ اللہ نے تجھے کوئی اور ہی بنا کے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ چلو میں بھی پڑھ لوں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ سند سنیں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امام مفتی اعظم حضرت امام حماد کے۔ حضرت امام حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے۔ حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو شب و روز مصطفیٰ کے صحبت میں رہا کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی تھی میرے مصطفیٰ کا عصا مبارک اٹھانے کی اور نالین مبارک اٹھانے کی۔ صحابہ نے ان کا نام رکھا تھا صاحب النعلین والعصا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام تھا صاحب النعلین والعصا، تو شب و روز حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ تو یہ کتنا قریب رشتہ ہے، کتنی پیاری سند ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پڑھنے بیٹھ گیا، میں نے 20 سال وہاں پڑھا، 20 سال مدرسے میں پڑھا، پڑھ کے نا پھر میرے استاد نے فرمایا، میں نے کہا حضور اب کہاں جاؤں؟ فرمایا کہ استاد اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور مجھے بٹھایا، فرمایا اللہ نے اس بات کے لیے تجھے چنا ہے، یہاں بیٹھ کے دین کا کام کر۔ تو فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے مجھے فرمایا کہ تو نے یہ علم تو پڑھ لیا ہے لیکن آپ کوئی شیخ کامل تلاش کر۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے بڑے امام، اتنا علم، تو فرمایا اب کسی شیخ کو تلاش کر۔ وہ سلطان باہو نے فرمایا تھا سے نفل نمازاں پڑھیاں تے ظالم نفس نہیں مردہ، باج فقیرہ کسے نہ ماریا اے چور اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرشد کی آمد۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، وہاں پر بیعت ہوا۔ 2 سال جو میں نے علم حاصل کیا تھا نا، وہ اس پر سارا پریکٹیکل امام جعفر صادق نے مجھے کروایا، مجھے نوافل پڑھائے، عبادات کی، ریاضات کی، وہ سارے معاملات کی۔ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ 8 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں 2 شعبان المعظم کو آپ کا وصال ہوا۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جتنا مرضی پڑھ لو لیکن بغیر مرشد کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال مجھے یہ صحبت نہ ملتی امام جعفر صادق کی تو امام آپ فرماتے نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ تو اس لیے مرشد کی بڑی ضرورت ہے۔ آج تو سارے ہی بڑے سیانے ہیں نا، سب کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس کام میں کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، تو اس لیے ضرورت کیوں نہیں؟ تلاش کریں اور کوئی ایسا تلاش کریں جو واقعی دل کے روگ مٹا دیتا ہو، جس کا چہرہ دیکھنے سے پتہ چلتے ہو کہ کیا بات ہے، چہرہ دیکھتے ہی رب یاد آ جائے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے چہرے بندہ دیکھے تو رب یاد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب امام شافعی دیکھیں، مختصر امام شافعی نا، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ آپ کی 7 بہنیں تھیں اور باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ ماں نے ایک دھوبی کی دکان پہ چھوڑا، کہا جا یہاں پہ کام کرنا اور چند درہم آ جائیں گے، بیٹیوں کا بھی پیٹ پل جائے گا اور ان کی بھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گزرتے امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے سے آگے سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے، ان کا دل کرتا کہ میں بھی پڑھتا۔ اب کیا بات ہے نا، اب امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک نظر پڑی، وہ کہتے ہیں نا دعا کرو کوئی مل جائے، تو امام شافعی کو امام اعظم مل گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا بیٹا یہاں کھڑے ہوتے ہو خیر ہے؟ کدھر؟ فرمایا اماں مجھے یہ سامنے دکان ہے نا کپڑے والی، یہاں پہ چھوڑ کے گئی، میری 7 بہنیں ہیں، تو میرا دل کرتا ہے میں دین کا پڑھ لوں۔ فرمایا تو آپ پڑھا کر، ہمارے بچے بھی شہزادے ہیں، امام شافعی گھر سے کام پہ آتے تو مدرسے میں پڑھتے، ہمارے بچے گھر سے پڑھنے آتے ہیں تو اللہ ہی اللہ، وہ گراؤنڈ سے ملتے ہیں، گیموں سے ملتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ کامیابی تو ملنی ہے نا۔ تو اس لیے بات دیکھ، وہ گھر سے کام پہ آتے تھے، 7 بہنیں تھی، باپ نہیں تھا، بیوہ تھی ایک ماں، لیکن گھر سے پڑھنے کام کرنے آتے تو امام اعظم کے مدرسے۔ امام اعظم بڑی شان والے تھے، بڑے رئیس بھی تھے، امیر بھی تھے، اتنے بڑے تاجر بھی تھے، اور پورا مصر، بغداد، کوفہ سارا سلوٹ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پڑھا کر۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ فرمایا ابو مالک۔ فرمایا تو پڑھا کر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا شروع ہو گئے، 1 مہینہ گزرا، اماں نے کہا لا بھائی جو 2 درہم اس نے وعدہ کیا تھا بولا۔ آپ نے فرمایا درہم تو وہ لاتا ہے جو کام پہ جاتا ہے، میں تو مدرسے پڑھنے جاتا ہوں۔ اماں غصے سے اٹھی، او مولوی میرے منڈے دا بیڑا گھر کی کر کے رہا دیتا، مسلوں سے پیٹ تو نہیں نہ بھرتا، 7 بہنیں گھر میں ہیں اور یہ ادھر تمہارے پاس آ جاتا ہے اور تم اسے کیا سکھا رہے ہو؟ اس سے کوئی پیٹ بھرے گا؟ اور میں نے اسے کام پہ چھوڑا تھا، تو نے کس بڑی سخت باتیں، بڑے سخت جملے۔ وہ امام اعظم جس کو سارا شہر سلوٹ کرتا تھا آرام سے ماں کی باتیں سن رہے، جب ساری باتیں سن رہی، مولوی فلانیا ٹینگڑیا سارا کچھ کہہ دیا نا، امام صاحب نے فرمایا اماں جی گھر میں جو بیٹیاں ہیں ان کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں جی کہتی میں نے جان بوجھ کے کہا 40 دینار ہے، دے دو گے؟ فرمایا ماں جی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مہینے کی پہلی کو آپ کے گھر میں پہلے ہی پہنچ جایا کرے گا۔ اور پھر 1 2 3 4 5 دن نہیں، 2 مہینے 4 مہینے نہیں، 20 سال امام شافعی پڑھتے رہے اور 20 سال 40 دینار امام اعظم امام شافعی کے گھر میں دیتے رہے۔ جب پڑھ گیا نا، اب اماں کہنے لگی یہ پڑھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ دین کا علم پڑھے گا تو اللہ شان عطا فرما دے گا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں، امام شافعی کہتے جب میں پڑھ گیا نا تو اللہ نے کیا کمال کیا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید نے مجھے خط لکھا، کہنے لگا کہ امام شافعی میں تجھے اپنے وقت میں اپنا چیف جسٹس مقرر کرتا ہوں۔
فرمایا جب چیف جسٹس بن کر تخت پہ جا کے بیٹھے، ہارون رشید کی بیوی جو تھی وہ بھی اللہ والوں سے بڑی محبت کرتی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، تو ہارون رشید نے فرمایا حضور آ جائیں کٹھے ہی کھاتے ہیں۔ جب کھانے لگے تو ادھر سے امام شافعی کی اماں آ گئی، امام شافعی کی ماں آئی تو تڑپ اٹھی، کہنے لگی واہ تو یتیم تھا، اللہ نے شانیں کتنی عطا فرمائی، تو یہ دین کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگی آج مجھے تیرا استاد یاد آ گیا، اس دن میں نے باتیں تو بڑی کی تھی لیکن یہ دین کے صدقے سے دیکھو کہ تم یتیم تھے، لوارث تھے، اللہ نے تخت پر تمہیں بٹھا دیا، اور یہ وقت کا بادشاہ بھی چلتا ہے تو تیرے حکم سے تیری بات مان کے چلتا ہے۔ تو امام اعظم کی بڑی شان ہے، دین میں بڑی شان ہے۔ تو امام اعظم وہ شان والے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گود میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، تو مولا علی نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سنیوں خوش ہوا کرو، تمہیں مبارک ہو، ہمیں رسول ملے تو رسول اعظم، ہمیں فاروق ملے تو فاروق اعظم، ہمیں غوث ملے تو غوث اعظم، ہمیں امام ملے تو امام اعظم، سارے کام انشاءاللہ بڑے بڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی نسبت کو قائم رکھے، اللہ بیڑے پار کر۔ وما علینا الا البلاغ۔